إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون۔ ہمارے صدر اجلاس محترم بھائی وکیل پرویز اور ضلعی جمعیت کے ہمارے امیر عظمت اللہ صاحب، اسی طرح سے ہمارے صوبہ آندھرا پردیش کے امیر کارواں مولانا عبدالقدوس صاحب اور دیگر تمام ہمارے فضلاء اور علماء، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، بات کانفرنس کا جو عنوان ہے میرے خیال سے توحید پیام، کوئی عنوان ہے اس کا؟ عنوان نہیں ہے، اختیاری ہے۔ چلو تو توحید پر ابھی ہمارے شیخ عبدالقدوس بہت کچھ کہہ چکے ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں اب اس سے مزید گفتگو مناسب نہیں ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ کسی چیز کو تھوڑا سنیں، یاد رکھیں، غیروں تک پہنچائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مختلف فرقوں کے متعلق بھی جو ان کے ایمان میں خلل ہے، توحید میں، اس کا بھی تذکرہ ہمارے شیخ نے اور اس سے پہلے مقرر نے کر دیا ہے۔ اور یہ بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ لوگ صرف توحید رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں توحیدی والا کہتے ہیں، گانا گانے والا نہیں کہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم ہی توحید کے علمبردار ہیں۔ آپ کے ہی پڑوس کا رہنے والا ایک حافظ شاید واقعہ سنا ہوگا، پکا قبر پرست، نعت پڑھنے والا، اور طرح طرح کے شرکیہ پتہ نہیں بڑے نعت بنا چکا ہے اور ہر جگہ پڑھنا چاہتا تھا۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایسی چائے کے ہوٹل تھا، ایک دو ہوٹل تھی، اسی ہوٹل پر چائے پینے کے لیے لوگ آتے تھے۔ 4 آنے کی ٹکٹ، 4 آنا سمجھتے ہیں نا، 4 آنے کی چائے ملتی تھی مٹی کے برتن میں، اور ایک لکڑی کا بینچ، اس سے بیٹھ کے پیا کرتے تھے۔ تو اتفاقاً وہاں آپ جیسا کوئی اہل حدیث بھی آ جاتا تھا، تو ان کو بڑا شوق تھا اپنی نعت سنانے کا۔ نعت سنائے تو شرکیہ نعت تھی، اس نے ٹوک دیا یہ غلط ہے۔ کافی نوک جھونک ہوئی، نہیں یہ شرکیہ نعت ہے، یہ نعت توحید کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، اور یہ نعت پڑھنا تمہارے لیے جائز نہیں، اس میں شرکیہ کلام ہے۔ بہرحال اتنا اس اہل حدیث نوجوان نے کیا کہتے ہیں اس کو
رگڑا اس پر کہ آخرکار اس کے دل میں آیا کہ آخر یہی ایک آج تک ہم دنیا میں کہیں بھی گئے نعت پڑھے لیکن کسی نے نہیں کہا شرک ہے، یہ ایک عامی اہل حدیث وہابی یہ کہتا ہے شرک ہے، ہم اس کی ریسرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مرتے دم تک ایسے انسان کو توحید پر قائم رکھے۔ کہتا ہے کہ میں نے سو دیکھا کہ ہندوستان میں پڑوس کے شہر میں آل انڈیا ان کی کانفرنس ہو رہی ہے، تو حکومت الہیہ قائم کریں گے۔ جو سب سے زیادہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جائے تو سوچے ان کے ہاں جا کے سناتے ہیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ گئے، نعت پڑھنے کی خواہش کی، امیر صدر جلسہ نے اجازت دی، آئے، جب پڑھا جب خدا کی یاد آتی ہے، محمد کی یاد آتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہوں، جب سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ ہاں واہ امیر تو ماشاءاللہ مقرر مقرر مقرر، اب بڑا مزہ آیا، زبردست، کیا تم نے واہ کر دیا نعت، سمجھ گئے نا؟ جب محمد کی یاد آتی ہے خدا کو، بے ایمان خدا کو بھول جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ جب محمد کی یاد آتی ہے محمد خدا کو بھول جاتا ہوں، جب سر جھکایا در رسول پر سر اٹھانا بھول، اتنا مزہ آتا ہے۔ بہرحال پورے جلسے کے لوگوں نے بڑی شاباشی دی، انعام دیا، کہا کل پھر آ کر کے پڑھنا، کہا پھر، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ شرک ہے۔ کہا ایک بڑی جماعت جو حکومت الہیہ خلافت قائم کرنی چاہے ان کو تو دیکھ لیا کہ ان کے ہاں جتنے ہیں سب ویسے ہی ہیں جن کو توحید کا پتہ ہی نہیں، توحید ان کا منہج ہے۔ کہا ایک دوسری جماعت میں گیا، بڑے مشکل سے ان کا سالانہ اجتماع تھا، اور وہ بھی گیا جو تیسرے دن دعا ہوتی ہے بڑی زبردست، پورے ہندوستان کے لوگ اکٹھا تھے۔ کہنے لگے کہ بھائی گئے، پہنچا وہاں گیا تو میں نے کہا صاحب ہم کو ایک نعت پڑھنی ہے، آپ لوگ اجازت دیں گے؟ کہا کہ کتنا لگائے ہو وقت؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا تو یہاں انٹری ممنوع ہے جب تک کہ کوئی وقت نہ لگائے، اسٹیج پر ٹائم تو بہت دور کی بات ہے، پہلے بتاؤ۔ کہا بھائی پڑھنے تو دیں، اس کے بعد لگا دیں گے۔ بڑے کوششوں کے بعد ملا وقت، بلایا گیا، گیا، پڑھا کہ بھائی جب محمد کی یاد آتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہوں، سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ جتنے تھے سب کے آنکھوں میں آنسو، واہ کیا پڑھ دیا، اس سے پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ بڑے مزے لیے، سمجھ گئے نا، خوب اچھی طرح سے۔ اگلا اجتماع فلاں جگہ، وہاں بھی آنا، الحمدللہ۔ ایک اور کی یہاں گیا جن کے ہاتھ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، کیا خوب پڑھ دیا۔ کانپور میں اہل حدیث کا ایسے چھوٹا سا جلسہ ہو رہا تھا، سالانہ اجتماع، وہاں گھسے، ہم کو نعت پڑھنی ہے، اسٹیج سیکریٹری بھی بیٹھے تھے، صدر بھی بیٹھے تھے، امیر بھی بیٹھے ہیں، پبلک بھی بیٹھی ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے کہا اجازت ملی، کھاؤ، گئے تو نعت شروع کی اور سب چہرہ دیکھا۔ جب کہا کہ سر جھکاتا ہوں محمد، یا محمد یاد آتی ہے محمد کی، خدا کو بھول جاتا ہوں، جب سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ اب اسٹیج سیکریٹری کہتے ہیں امیر صاحب سے اس کو ٹوکیں، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں، ابھی پوچھے اتنے میں سامنے کا نوجوان کر بیٹھا، اس مشرک کو شرکیہ جملہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہی کہا توبہ کر کے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آج سے ہم اہل حدیث ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ایک ہی جماعت پورے ہندوستان میں ہے جس کے ہاں اصلی توحید موجود ہے۔ ہم کو تانا دے تو ہمیں تو خوشی ہے بھائی کہ اچھی چیز کا دیا جا رہا ہے، سب کہہ رہے کہ ہاں ان کے علاوہ اور کوئی توحید نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ دعا کرو اور زیادہ توحید پر ہمیں تقریر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کانفرنس سے ہو،
اور یہ تو ماشاءاللہ جنوری اور فروری میں جتنے کانفرنسیں ہو رہی ہیں سب پیام حق اور پیام توحید. معلوم پتا سب لوگوں نے آل انڈیا کا پیمانے پر بیٹھ کے مشورہ کیا، کوئی مشورہ نہیں کیا ہے. یہ شرک کی بڑھتی ہوئی ہواؤں کو دیکھ کر کے عناوین رکھے جا رہے ہیں. تو دوستو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمیں یاد ہے جوناگڑھ کی مسجد میں، مسجد محمدی میں کرونا کے پہلے گیا تو بہت زیادہ یہ شکایتیں کی گئی، تو تقریر اسٹے لیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. بعد میں اس علاقے کا جو ڈی ایم تھا، بڑی داستان وہ ہے، وہ آیا، یہاں آیا اور آیا، پہلے وہاں بیٹھا سادے سوٹ میں، پھر یہاں آیا، پھر ہم نے یہاں بیٹھایا، 1.5 گھنٹے کی تقریر سنی. تو کہتا ہمیں آپ کے ساتھ فوٹو لینا. میں نے کہا فوٹو نہیں لے سکتے، ہم مسجد کے اندر نہیں لیں گے. کہا نہیں لے دینا پڑے. میں نے کہا نہیں لے سکتے. تو اس نے اپنا کارڈ دکھایا، سمجھ گئے نا، کارڈ دکھایا. جب اس نے کارڈ دکھایا تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے لے لیں. لے لیا تو کہا کہ آپ ایسے اہل حدیثوں کی ایسی ہی تقریر ہوتی ہے توحید پر، اتباع سنت پر، اصلاح معاشرہ پر. میں نے کہا کہ ہاں. کہا دنیا کے سارے اہل حدیث؟ میں نے کہا سارے اہل حدیث. کہا پوری دنیا میں؟ میں نے کہا اگر کوئی اہل حدیث چاند پر تقریر کرتا ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی تقریر کرے گا. ارے وہاں کیسے ہوگا؟ میں نے کہا شرک والے وہاں پہنچے تو وہاں بھی اہل حدیث پہنچا ہوگا توحید کی دعوت دینے کے لیے. میرے بھائی کہا کہ یہ جماعت جو ہے یہی اصل میں کتاب و سنت کی دائی ہے. میرے بھائیوں ہم نے سورۃ آل عمران کی آخری آیت پڑھی ہے اور اسی آیت کے مطابق کچھ باتیں توحید کے علاوہ بھی کریں گے. قبول ہے بھائیوں کہ توحید ہی پر قبول ہے؟ 4 چیزوں پر ہماری کامیابی رکھی گئی. دوستو ہمیں کچھ اشارہ ملا تھا کسی کے زبانی کہ اہل حدیث کے خصوصیات، اہل حدیث کے امتیازی علامات کچھ بتائی جائیں. تو اسی وجہ سے میں نے آیت تلاوت کری ہے. اس آیت میں 4 چیزوں کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، نمبر 1 صبر، نمبر 2 وصابروا، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دیتے رہو. اور آج یہی بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہوا، ہم نے یہ چیز چھوڑ دی. آج کہیں مسجد کے ٹرسٹی سے جھگڑا ہو جائے آپ کا اور مسجد میں آنا چھوڑ دیا آپ نے، ہم آپ کو منانے کے لیے گئے، بھائی کیوں مسجد چھوڑ دیا؟ مسجد کے امام صاحب یا ٹرسٹی بڑے خردمات ہیں، وہ بڑے اجڑ ہیں، ان کی بات سنتا ہوں تو مجھے برداشت نہیں ہوتی. بس اب نہ جماعت کے ساتھ آنا ہے، نہ مسجد آنا ہے، جمعہ سب انسان چھوڑ دیا. کیوں؟ ہمیں ان کی بات اچھے تنگ کرتے ہیں اور چبھتی ہوئی باتیں کرتے، ہمیں وہ گوارا نہیں ہے. اب انسان نے اپنی مسجد بھی چھوڑا، جماعت بھی چھوڑا اور اسی پر اپنا جمعہ بھی چھوڑا. اب غیروں کے پاس جاتا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے. اب جماعت سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا اور اسی پر ہم سمجھانے کے لیے گئے تو میں نے کیا کہہ دیا؟ ہاں ایسا، او ہاں ایسا، ارے تم نے تو اتنے آج کب سے، میں تو 10 سال سے بھگت رہا ہوں ان کی باتیں، ابھی بھی نہ صبر کیا، نہ صبر کی تلقین کی، بھڑکانے والی بات اور اس نے کر دیا. دعا کرو اللہ ہمارے اندر ایک خوبی پیدا کر دے. دوستو وصابروا ورابطوا، اور آپس میں رابطے میں رہو، جڑے رہو. ربط جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ربط. کبھی آٹا خریدا ہے، بوریے میں کوئی چیز بھرتے ہیں نا، بھرنے کے بعد اس کو خوب کس کر کے باندھ دیتے ہیں تاکہ باہر کی چیز نہ آئے، نہ اندر کی چیز باہر جائے. اس کو کہا جاتا ربط. کیا مطلب ہے؟ اپنے جماعت، اپنی مسجد، اپنے جمعہ سے ایسے جڑے رہو کہ شیطان کو نہ گھسنے کی ضرورت، نہ ہم میں سے کسی کو اس کا شکار بننے کا چانس پائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے. چوتھی چیز ہے دوستو واتقوا اللہ،
اللہ تعالیٰ سے کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی ہو۔ کامیابی اللہ نے 4 چیزوں میں رکھے، صبر میں، صابروں میں، رابطوں میں اور تقوی اللہ۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر ہیں دوستو، تو دنیا آخرت دونوں جہاں میں ہمیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اگر اس کو میں نے چھوڑ دیا تو سمجھے خسرت دنیا والآخرہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے بچنے کے لیے حق کی دعوت بھی دینا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، ایمان بھی کرنا ہے، عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اسی لیے میں بتایا 5 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، امید ہے کہ اس کو یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلا گروہ اہل حدیثوں کو جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور یاد رکھنا صراط مستقیم 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دوستو۔ کتنی چیزوں کا؟ گرچہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم کتاب اللہ سنت رسول 2 ہی پر اتفاق ہے۔ 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 جماعت صحابہ۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور یہی ہمارا منہج ہے۔ اب اس طرح سے سمجھے، نمبر 1 عمل کرنا ہے کس پر؟ کتاب اللہ پر۔ اور عمل کیسے کرنا ہے؟ ویسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نمبر 3 ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا اور سمجھنا ہے کیسے؟ جیسے صحابہ نے نبی سے نقل کر کے ہم کو بتایا ہے۔ اسی لیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صحابہ کرام 2 طرح کے تھے، ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کے انصار کی جو مدینے کے رہنے والے تھے، اور دوسری بڑی جماعت مہاجرین کے جو باہر سے اسلام لانے کے بعد مکے مدینے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ نے ان دونوں کو تذکرہ کیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہے؟ انصار سے بھی راضی ہے، مہاجرین سے بھی راضی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان صحابہ کرام کی نیکیوں میں اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے۔ تو پتا چلا دوستو 3 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، اور نمبر 3 فہم صحابہ۔ صحابہ نے جس طرح سے عمل کر کے دکھایا، نبی سے سیکھ کر کے ہم اسی کے پابند ہیں۔ اسی لیے اللہ رسول نے جو بیان فرمایا میری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ 73 تو گمراہ ہے اور ایک فرقہ کون ہے؟ ناجی، نجات پانے والا، ہدایت صراط مستقیم پر۔ صحابہ کرام نے کہا وما ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ وہی الجماع، وہی الجماع، یہ وہی ہے جو جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ تو دوستو یہی سے ایک بات واضح ہو گئی کہ صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ پر اعتراض کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، گویا کی کتاب و سنت کو مخدوش کرنا، غیر معتبر قرار دینے کے قائم مقام ہے۔ یہ 3 چیزیں رکھتے، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اہل علم نقل کرتے ہیں، انہی کو آپ سمجھ لیں سارا معاملہ آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں خمسن، سلف کہتے ہیں خمسن، 5 چیزیں تھی جس پر صحابہ کرام زندگی بھر قائم تھی، اور انہی 5 باتوں پر قائم رہنے کی برکت سے پوری دنیا کو انہوں نے زیر کر لیا، اور پوری دنیا میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ ان 5 باتوں کو نوٹ کریں،
یاد رکھیں، غیروں کو پہنچائیں اور خود اس کو اسی پر کاربند رہیں اور سمجھیں اچھی طرح سے۔ نمبر 1 میرے بھائیو، پہلی چیز کہتے لزوم و جماعت، لزوم و جماعت۔ نمبر 2 اتباع و سنت۔ نمبر 3 وعمارت و مسجد۔ نمبر 4 و تلاوت و قرآن۔ اور نمبر 5 و جہاد فی سبیل۔ 5 چیزیں ہیں، یہی ہم اہل حدیثوں کا ساری زندگی کا دار و مدار انہی 5 چیزوں پر اگر ہے اور یہ خصوصیات ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ واقعی اسی جماعت پر ہم قائم رہیں گے جو جماعت نبی بنائے تھے اور نبی چھوڑ کر گئے تھے۔ اسی لیے ہمیں بات یاد آئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اذا رأیت رجلا من اہل الحدیث، جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو اتنی دل میں فرحت و مسرت ہوتی ہے، اتنا دل باغ ہو جاتا ہے، کانی رأیت رجلا من اصحاب النبی، معلوم پڑتا ہے کہ میں نے آج کسی صحابی کو دیکھ لیا۔ دعا کرو ہمیں ایسا ہی اہل حدیث بنا دے۔ اور ذرا وہ تو بہت دور کی بات تھی، اس 19ویں صدی کے اندر جب ہندوستان کے اندر تحریک اہل حدیث عام ہوئی، شاہ اسماعیل شہید، اس کے بعد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تلمید رشید علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحفہ، متوفہ 1935 ہجری 1935 عیسوی۔ میرے بھائی یہی وہ عالم دین ہیں عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب 1926 کے اندر سعودیہ گورنمنٹ قائم ہوئی ہے اور اس وقت ملک عبدالعزیز نے سوچا کہ بہت کچھ ہو چکی ہے شرک بدعت، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد حرم کے اندر کوئی ایک ایسا عالمی دین ہمیں دنیا میں مل جائے جو آ کر کے حدیث پڑھائے اور محدثانہ انداز سے حدیث پڑھائے۔ جیسے آج دنیا میں برکت کے لیے نہیں، محدثانہ انداز میں کوئی حدیث پڑھائے۔ دنیا میں جس سے بھی مشورہ کیا، سب نے کہا کہ اگر آپ چاہتے حرم مکی میں دار الحدیث ہو اور حدیث کا درس دیا جائے اور یہاں بیٹھ کر کے کوئی انسان ویسے ہی حدیث پڑھائے جیسے بخاری اور مسلم سارے محدثین نے محدثانہ انداز سے پڑھایا تھا، تو اس وقت دنیا میں ایک عالم ہے، وہ ہندوستان صوبے یوپی آدم گڑھ کے قصبے مبارک پور کے اندر ہے، جس کا نام عبد الرحمن۔ اللہ اکبر! یہ ہماری جماعت اہل حدیث کی کارکردگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ توحید ہی نہیں ہے، توحید کے ساتھ حدیث بھی ہے، حدیث کے ساتھ تفسیر بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی ہے، اصلاح عقیدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ایک ایسا اہل حدیث عالم رہتا ہے کچے مکان میں جھوپڑے کے اندر، ترمذی کی شرح لکھ رہا ہے اور اس کو حدیث پڑھانے کی دعوت کہاں دی جا رہی ہے؟ حرم مکی کے اندر، لیکن اخلاص تو ایسا ہو۔ آج کہا گیا فلوس نے خلوص کو ختم کر دیا۔ مثل مشہور ہے، کہتے فلوس نے خلوص کو، فلوس جانتے ہیں نا، یہ فلوس نے خلوص کو ختم کر دیا۔ سعودیہ گورنمنٹ بلائے اور حرم مکی میں محدث پر بنا کر کے حدیث پڑھانے کے لیے، لیکن کہا کیا بات اصل ہے ہماری ضرورت یہاں زیادہ ہے، آپ کو تو تنخواہ کوئی اور مل جائے گا، یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ ورنہ آج وہ خاندان سعودی بنا ہوتا کیوں؟ حرم مکی کے اندر ایک اہل حدیث عالم مبارک پور میں کچے مکان کے اندر، جس کے گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے، اس کو کتنا اونچا مکان مرتبہ مل رہا ہے اس حدیث کے برکت سے۔ وہاں سعودیہ گورنمنٹ حرم مکی کے اندر حدیث پڑھانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے مقام کو پہچانو، اپنے کردار کو پہچانو، اور ہماری یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان کی عزت کرو کہ ہمارا کیا مقام تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہندوستانی علماء کا پھر وہی مقام بن جائے جو پہلے حاصل ہوا تھا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں ان کے عراق نہیں، مغرب سے، مراکش سے
ایک طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا، 7 سمندر پار کر کے مبارک پورا حدیث پڑھنے کے لیے، علامہ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد مبارک پوری صاحب نے کہا تقی الدین آؤ میرے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، ہم 80 گاؤں، کتنے 80 سمجھتے ہو؟ چونکہ اردو سمجھنے ختم ہو گیا ہے، اب کیا کہتے ہیں 80، ہاں اب سمجھ جائیں گے، سب کے کان کے پردے کھل جائیں گے، ہاں ذرا سوچو، 80 گاؤں ایسے ہم تمہیں دکھائیں گے گونڈا بستی کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم ویسے بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ 80 گاؤں تمہیں گھمائیں گے، وہاں کا ہر مسلمان اہل حدیث ہے، اور ہر مسلمان تم کو صحابی رسول نظر آئے گا۔ یہ تو اس زمانے کے حالات تھے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے پھر میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تجھے آما سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ میرے بھائیوں، ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ذرا جڑیں۔ تو پہلی علامت کیا ہے؟ 5 علامتوں میں سے پہلی علامت کہتے لزوم و جماعت، لزوم و، دوستو عمل کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے؟ بولو بھائی، تیار ہیں؟ لزوم و جماعت، جماعت سے جڑے رہنا، جماعت سے چمٹے رہنا، جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرنا، لزوم و جماعت۔ صحابہ کرام، میں تو کہتا ہوں کہ مشائخ سے پوچھیں، علماء جانتے ہیں کیا خیال ہے مشائخ؟ صحابہ میں سب سے زیادہ لڑائی کس میں ہوتی تھی؟ ابو بکر اور عمر میں، کیا خیال ہے؟ لڑائی کے مطلب نوک جھونک، ہاں علماء جانتے ہیں، کیا خیال ہے مشائخ؟ نہیں ہوتی تھی؟ وفد آیا ہوا ہے، امیر کون بنے گا؟ ابو بکر نے کہا یہ بنے گا، عمر نے کہا وہ نہیں یہ بنے گا، کس سے یاد آ گیا نا؟ یہ بنے گا۔ ابو بکر نے کہا نہیں یہ بنے گا، عمر کہتے نہیں یہ بنے گا۔ آخر میں ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ عمر تمہاری فطرت ہے کہ میں جو کہوں گا اس کے مخالفت ہی کرو گے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ تم کبھی ہماری تائید کرتے ہو، ہم جو رائے دیں گے تمہیں ضروری سمجھتا اس کے الٹا ہی کرو گے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا ابا بکر خبردار، الزام نہیں لگانا، واللہ ما اردت خلافک، میں نے رائے دی ہے، آپ کے مخالفت ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ابو بکر نہیں صفائی نہ تو تمہاری فطرت مجھے معلوم ہے۔ اللہ اکبر، پوچھو ان علماء کرام سے، یہ نوک جھونک ہوتی ہے، یہ علیحدگی کی نہیں کہ ہم مسجد چھوڑ دیں، جماعت چھوڑ دیں، امیر چھوڑ دیں۔ دوستو نوک جھونک ہوتی ہے، ہوتا ہے یہ، اور نہ سمجھ میں آئے تو ماشاءاللہ کیا خیال ہے؟ شادی ہے، بیوی ہے، کیا خیال ہے؟ بیوی سے 24 گھنٹے میں کتنی نوک جھونک ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں ہمارے گھر میں نوک جھونک نہیں ہوتی۔ کتنی نوک جھونک گھر میں ہوتی ہے میاں بیوی کے اندر، لیکن اس کا علاج مار پیٹ طلاق نہیں ہوتی۔ اولاد سے سمجھوتا کر کے زندگی گزارنے کے بارے میں دونوں سوچتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان کی فطرت، ہمارے اندر جو کمزوری آئی بعد میں، ہم کسی کے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے دن بہ دن جماعتی شیرانہ ہمارا بگڑتا گیا، مرد بڑھتا گیا، جو ہم نے دعویٰ کی کیا ہے؟ ہم نے لزوم و جماعت ان کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام آپس میں جھگڑتے بھی تھے۔ علامہ حالی کو جانتے ہیں، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بڑے شاگردوں میں جو شاعرانہ انداز سے اسلام کی پوری تاریخ مقرر کی مسدس ہے حالی، لیکن مشکل ہے شاید کہ کسی نے پڑھا نہ ہو۔ اگر اسلام کے عروج و زوال کو سمجھنا ہے تو مسدس حالی پڑھو، اس کا نام ہی مد و زجر، مد و
زجرے، وہ اپ ڈاؤن کیسے ہوا، مسلمان کیسے تھے، ہم کیسے ہو گئے، وہ پوری تاریخ رکھی گئی ہے، اور پوری کتاب سنت کی روشنی میں. کیوں؟ شاگرد تھے میاں نذیر حسین کے، اہل حدیث شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسدس لکھ کر کے قوم کی اصلاح شروع کیا. اس لیے بعض لوگوں نے کہا، نام نہیں لیتا، اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ تم نے سب سے بڑا عمل کیا کیا، آخرت کے لیے سب سے بڑا کام تم نے کیا کیا، تو کہتے ہیں میں کہوں گا میں نے حالی کو مشورہ دے کر کے مسدس لکھوائی تھی. یہ ہے مسدس کا مقام. کیا کہتے ہیں؟ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا. ایسا نہیں صحابہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشری سے خوش آئندہ تر تھا. ارے آج تمہارے بناوٹی اتفاق سے ان کا اختلاف زیادہ خیر و برکت کا تھا. کیوں؟ اختلاف تھا لیکن اس میں شر کبھی نہیں پیدا ہونے دیا. اور اس کو اس طرح سے سمجھے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری سے کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے. یہ بات اس لیے بتا دے رہا ہوں دوستو کہ ہماری خصوصیات کیا ہیں؟ ایک بن کر کے رہنا. ہماری خصوصیات تھوڑی تھوڑی باتوں میں اختلاف کر کے مسجد الگ کرنا، جماعت کو چھوڑ دینا اور غیروں کی طرف بھاگنے لگنا، یہ ہمارا منہج نہیں ہے. ہمارا منہج کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ لوگوں، الصبر نصف الایمان، آدھا ایمان صبر ہے. جب تک انسان صبر نہیں کرتا آدھے ایمان پر عمل ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ذرا سوچو صبر کرنا کتنی ضروری چیز تھی دوستو. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم صبر کریں اور جڑے رہیں. حضرت عبداللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے. کیوں؟ عثمان بن عفان کے زمانے سے ان کو الگ کر دیا گیا تھا. ایک ربضہ وجہ کے آباد تھے. وہاں کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے تو ابو ذر غفاری تھے ہی نہیں وہاں. کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ وہ حج میں گئے ہوئے ہیں. کہاں گئے؟ حج میں گئے ہوئے ہیں. تو دو آدمی آئے تھے ملاقات کے لیے، ڈھونڈتے ہوئے ان کو مکہ چلے گئے. مکے میں گئے تو پوچھتے پوچھتے ابو ذر غفاری کے پاس پہنچ گئے. وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان بن عفان نے نماز پڑھائی 4 رکعت والی. حج میں پورے 2 قصر کے بجائے نماز کیا کیا؟ 4 رکعت پوری پڑھائی. جب پوری نماز انہوں نے پڑھا دیا، اللہ اکبر، تو ان دونوں نے پوچھا عبداللہ یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھی تھی کہ 4 رکعت؟ ذرا غور سے سنو دوستو. میں کہتا ہوں ذرا دل بڑا کریں. تھوڑے تھوڑے اختلافات پر نہ مسجد چھوڑے، نہ جماعت چھوڑے، نہ اپنا جمعہ چھوڑیں اور نہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑیں. ہو سکتا ہے ہمارے مسائل سے آپ کو کچھ اختلاف ہو، اس کا اختلاف علیحدگی نہیں ہوتا، اس کا اختلاف اس کا حل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی رکعت پڑھا تھے اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھاتے تھے. اذان ہوئی ظہر کی، عثمان بن عفان نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن مسعود بھی ان کے پیچھے جا کر کے کھڑے ہو گئے. ذرا غور سے سنو. کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں دیکھ رہے تھے. کون؟ جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا 2 آدمیوں نے کہ مینا کے میدان میں اللہ کے رسول نے موسم حج میں کتنی رکعت پڑھائی؟ کہا 2 رکعت پڑھائی. اور حضرت اذان ہوئی، عثمان بن عفان جب نماز پڑھانے لگے تو جا کر کے یہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے اور پوری 4 رکعت پڑھی. کس نے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 4 رکعت پڑھی. جب 4 رکعت پڑھی تو ان دونوں آدمیوں نے کہا حضرت ہم نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ 2 رکعت پڑھی تھی، تو آپ نے 4 رکعت عثمان بن عفان کے پیچھے کیوں پڑھی؟ اللہ اکبر. کتنا پیارا جواب تھا. دین کی سمجھ، دین کا فہم، تفقہ، اتفاق اور اختلاف کو باقی رکھنا کتنی بڑی نعمت تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا
کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی. عثمان بن عفان سے ہم لوگوں نے پوچھا آپ 4 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ایک روایت تأحلت بمکہ تھا، ہم نے ایک اس لیے پڑھی کہ ہم نے مکہ میں شادی کر لی ہے، میں نے ایک گھر اپنا کہاں بنا لیا ہے؟ مکہ. ایک روایت ہے. لیکن دوسری روایت کیا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم 4 رکعت ہم بھی جانتے اللہ سے پڑھاتے رہے، لیکن کچھ بدو باہر کے لوگ آتے ہیں اور ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اگر ہم 2 رکعت پڑھا دیں ابھی تو کہیں ایسا نہ ہو جانے کے بعد کہیں آج تک ہم لوگ غلط کر رہے تھے، خلیفۃ المسلمین اتنے بڑے حج میں نماز پڑھائی تو 2 رکعت پڑھی، لا علمی کے بنا پر وہ بھی جانے کے بعد 2 ہی رکعت پڑھنے لگیں گے. تو اس لیے ہم نے 2 رکعت پڑھا دی. عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے کہا تو آپ نے کہا تو سنت 2 رکعت ہے، پھر خلاف سنت آپ نے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے. کہاں میرے بھائی سنت اور غیر سنت کا معاملہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن والخلاف الشر، سنت پر عمل تو ہے یہ. اگر میں الگ نماز پڑھنے لگوں تو آج ہی یہ اختلاف شر بن جائے گا، مینا میں 2 جماعتیں ہونے لگیں گی. اس لیے امرنا ان نعلم الناس السنن، اگر لوگ سنت کے خلاف عمل کریں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کو سنت بتائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. لیکن اگر چھوٹے مسائل میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے ہم ابھی الگ ہو جائیں گے تو اس کا جو اختلاف ہوگا اس اتحاد کو نقصان پہنچائے گا. سنت چھوڑنے سے بڑا گناہ کس میں ہو جائے، کس میں سر ہو جائے گا؟ اختلاف میں. اللہ اکبر. تو دوستو میں سمجھتا ہوں لزوم جماعت، ہم سب لوگوں کو آپس میں چمٹ کر کے رہنا ہے. اور یہی ایک بات اور بتائیں، اچھی تو نہیں لگ رہی بتاتے ہوئے، آج ہمارے اندر جو اختلاف ہوتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے دوستو؟ اختلاف کیوں ہوتا ہے دوستو؟ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اتنا آپ سمجھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، اجتماعیت رحمت ہے اور آپس کا اختلاف کیا ہے؟ قسم کا عذاب، اللہ کا عذاب ہے اختلاف کرنا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بھائیوں ہم اہل حدیث بھی کچھ برائیاں کر رہے ہو جس کی صدا میں اللہ ہم کو لڑا دے رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ليذيق بعضكم بأسا بعض كذلك نصرف الآيات لقوم يفقهون. ذرا سوچو میرے بھائیو، کبھی غور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہم کو تانا دیا جاتا ہے اہل حدیث آپس میں لڑتے بہت ہیں؟ ہم لڑتے نہیں ہیں، تھوڑی سے لڑائی کو سوشل میڈیا میں دینے لگتے، بات بڑھ جاتی اڑا دیتے ہیں، اور غیروں کے ہاں گولی بھی چلتی ہے تو اس کو چھپا دیتے ہیں. غیروں کے ہاں گولی چلتی اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ چھپا دیتے ہیں. جانتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہمارے ہاں الحمدللہ ابھی بھی سب سے زیادہ اتفاق ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اتحاد جو پاؤ گے وہ اہل الحدیث کے اندر پاؤ گے. اس سے زیادہ اتحاد کسی جماعت میں نہیں مل سکتی. تو اگر کچھ ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، کیا نام کی؟ اب دیکھنا پڑے گا، دیکھیے گا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا
نبی حضرت حذیفہ بخاری میں حدیث بہت لمبی ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، اتنی لمبی نماز پڑھے، اتنا لمبا سجدہ کیا، رو رہے، سر اٹھاتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کہتے شاید ڈر لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول کی روح قبض ہو گئی، بہت ہم تو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لقد صلیت صلاۃ، آج تو آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ آج تک کبھی ایسی نماز آپ نے پڑھی ہی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بڑی نمازیں پڑھی لیکن آج جیسی نماز میں نے واقعی کبھی نہیں پڑھا تھا۔ کیوں؟ انہا صلاۃ رغبۃ و رہبۃ، آج کی نماز ہی کچھ اور نماز ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی دعا مانگی، تو 2 تو قبول کر لیا، ایک قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اے اللہ میری قوم پر کوئی ایسا عذاب بنائے کہ ایک ہی دن میری قوم ختم ہو جائے، اللہ میری امت پر ایسا قحط ساری مسلط نہیں کرنا۔ سب تو سن لیا، اور ایک بات میں نے کہ اللہ میری امت کو آپس میں لڑانا نہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں قبول کروں گا، یہ نہیں قبول کروں گا، یہ نہیں قبول کروں گا۔ کیوں نہیں قبول کروں گا؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی ساری قومیں گناہ کرے، یہود و نصارہ نے کیا سب کو سزا دیا، آپ کی امت کچھ بھی کر ڈالے اس کو ہم سزا نہ دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم ضرور سزا دیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہاں، فرمایا ہاں ہم پوری امت کو ایک دن میں ہلاک نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر ایسا عذاب، ایسا زلزلہ، ایسا قحط مسلط نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ برائیاں کریں گے تو ایک عذاب ضرور آئے گا، من فوقکم او من تحت او یلبسکم شیعا، ہم ان کو آپس میں لڑا دیں گے، ایک دوسرے سے بھیڑے رہ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت غور کیا کہ اہل حدیثوں کو اس لیے کبھی اہل حدیث آپس میں لڑ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ نافرمانیاں کر رہے ہیں، بات تو ذرا سخت ہے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے چہروں کی داڑھیاں غائب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چہروں کی داڑھیاں غائب ہوئی کہ نہیں؟ یہ سنت تو میں نے کبھی نہ چھوڑا جب کسی آخری نبی کی سنت ہے، اور داڑھی جو ہے 1,40,000 انبیاء کی سنت ہے، اس کو تو ہم نے گٹر میں ڈال دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والوں تم کو ہم لڑائیں گے آپس میں؟ نمبر 2، کیا آج اہل حدیثوں میں سود نہیں لیا جا رہا ہے؟ سود نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اہل حدیث عورتوں میں بے پردگی نہیں آئی ہے؟ کیا غیر جماعتی جو شادی حال میں کرتے ہیں، کیا اہل حدیثوں کو بڑا طبقہ ایسا نہیں سب کچھ ہو کر رہے ہو جو دوسری قومیں کر رہی ہیں؟ ایک تو نہیں، تمہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمارے اندر تھوڑا سا اختلاف لوگوں کو نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ آیت ہو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا گناہ کرو گے تو کم سے کم او یلبسکم شیعا، تم کو آپس میں لڑا دیں گے، ساری صلاحیت تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں ختم ہو جائے گی۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ نمبر 2 میرے بھائی، او اتباع سنتی، پہلی چیز جو صاحب 5 چیزیں تھی، لزوم و جماعت، آپس میں مل کر کے رہنا، جماعت سے جڑے رہنا۔ اور اللہ اکبر، آج ہمارے یہاں جو بڑا فتنہ آیا ہوا ہے، جماعت سے جڑے رہنے میں اللہ رحمتوں سے نوازے گا، اور ایک بڑی رحمت ہے کہ آپ کو ضلالت اور گمراہی سے بچا لے گا۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کی آیت لا تتبعوا هذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا یہی ایک راستہ ہے، اور سب اہل حدیثوں کو یاد ہوگی، اللہ کے رسول نے لکیر کھینچی دائیں بائیں، سب معلوم ہے اہل حدیثوں کو، یہ حدیث ضرور یاد رہتی ہے، وہ بھی 4 لکیر والی زیادہ یاد رہتی ہے۔ یاد ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاتبعوا، اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اپناؤ گے تو
تو نقصان کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلی، وہ کسی اور راستے پر چلو گے تو وہ راستہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دے گا۔ اب ذرا سمجھو، آج ہمارے بھائیوں، آج ایک بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا ہے، ذرا لچھے دار نئی بات آ گئی واٹس ایپ پر یا نیٹ پر یا کیا فیس بک پر، اور کیا ہوتا ہے کیا ٹویٹر، ان پر اگر کوئی بات آ گئی پسند پڑ گئی تو گرچہ مرزائی ہی کی ہو اس کو قبول کر لیتے، پھر جماعت کو چھوڑ کر کے یہاں جملے بدلا غور کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، پھر اہل حدیث کبھی نہیں رہ سکتے تم۔ فتفرق بکم عن سبیلی، اے لوگو جہاں تم نے صراط مستقیم چھوڑا، ذرا سا ادھر ادھر ہوئے تو فتفرق بکم عن سبیلی، وہ غلط راستہ تمہیں صراط مستقیم سے محروم کر دے گا۔ قرآن تو یہ کہے اور ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کون حق کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ مرزا انجینئر بھی جیسا شیعہ کوئی بات کہہ جائے تو واہ کیا زبردست بات کہی دی۔ کبھی آپ نے سوچا کہا جاتا ہے مثلا مشہور ہے، دو کشتی پر کبھی آدمی سزا، کیا خیال ہے؟ کشتی دیکھی نا، دائیں ٹانگ ایک کشتی پر اور دوسری ٹانگ دوسری کشتی پر، کشتیاں چلیں گی تو پھر آپ کا حشر کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے آپ؟ ہم گئے اہل حدیث بھی ہیں اور اہل باطل کو بھی سنتے رہیں اور اس کو بھی حق سمجھیں، کون سی اہل حدیثیت باقی رہ گئی؟ ہم نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے فتفرق بکم عن سبیلی، اے نبی پیغام پہنچا دے، اگر تم نے اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ پکڑا تو سب سے پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ صراط مستقیم سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ صراط مستقیم حق ہے، باطل کے ساتھ اس کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور آج جتنے بھٹکے ہمارے نوجوان اسی بنا پر میرے دوستو، کیوں؟ صراط مستقیم جب چھوڑیں گے، اپنے علماء کو جب چھوڑیں گے، اپنی مسجد جب چھوڑیں گے، اور ایک بات اور یاد رکھیں، فماذا بعد الحق الا الضلال، ہمارے سلف کہتے تھے کہ سنت سفینۃ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال کیا ہے؟ نبی کی سنت۔ یہ سنت جو ہے اصل میں یہ سفینہ ہے، سفینۃ نوح، جب تک کشتی پر آدمی رہا وہی نجات پایا۔ اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا دوستو تو یاد رکھنا کبھی بھی صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ فتفرق بکم عن سبیلی، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک راستہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور کی باتیں سننے لگیں گے تو فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، نبی آپ کو بھی صراط مستقیم سے ہٹا دے گا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں، خبردار اے نبی داؤد، خبردار، اگر فلا تتبع الہوی، اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر کے اور کوئی راستہ اختیار کیا فیضلک عن سبیل اللہ، تو آپ صراط مستقیم پہ بھٹک جائیں گے۔ تو دوستو اگر آپ سمجھتے ہو ہم اہل حدیث سے، تو اہل حدیث ہونے کی غیرت یہ ہے کہ وَلُزُومُ جَمَاعَةٍ، جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہو، صحابہ پر تنقید کر رہا ہو، محدثین پر تنقید کر رہا ہو، بخاری پر تنقید کر رہا ہو، حدیثوں کا انکار کر رہا ہو، باتیں کتنی لچھے دار ہو، اس کی باتوں کا سننا ہمارے لیے اچھی بات ہے، اس کا سننا جائز۔ اب لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہم نے شیطان ابو ہریرہ نے کس کی بات مان لی تھی؟ شیطان کی بات مان لی، لیکن عمل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کا رسول پاک نہیں، جب تک اللہ کے رسول کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے
تو ہم اپنے تمام ساتھیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ لزوم جماعت پر، دوستو اپنی جماعت سے جڑو، اپنے امیر سے جڑو، اپنے مسجد سے جڑو، اپنے جماعت سے جڑو۔ اور دوسری چیز جو خصوصیت صحابہ کی، اتباع و سنت، سنت کی اتباع دوستو۔ الحمدللہ سنت کی اتباع میں ریکارڈ توڑ دیا صحابہ کرام نے، اور ہمارے سلف نے خصوصاً۔ آج جو ہم زور سے آمین بول رہے ہیں اور رفع الیدین کر رہے ہیں، یہ ایک دن میں اتنی آسانی نہیں، واللہ جب جموں کے اندر اہل حدیث آج سے 150 سال پہلے وہاں کا راجہ، اس کا منشی جو تو اہل حدیث ہوا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ محنت کیا، اللہ اکبر۔ تو معلوم ہے جب نماز پڑھنے لگے آمین بولتے تھے تو دوسرے لوگ سوئی لے کر کے سوئی چبھوتے تھے، یہ سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ میں ہوتا تھا۔ لیکن اس مصیبت میں بھی رہ کر کے بارش ہو رہی ہے موسلادھار، بارش کا موسم، سردی ہو رہی ہے، اور گنے کے کھیت میں جا کر کے چھپ کر کے وہ اہل حدیثوں نے باجماعت نماز تراویح پڑھی اور ندی کے کنارے کھڑے ہو کے رفع الیدین اور سینے پر ہاتھ اور زور سے آمین بولا کرتے تھے۔ خود آپ کے ہندوستان میں شاعر علامہ فاخر ظاہری الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1264 ہجری میں ہے، جب وہ اہل حدیث ہوئے الہ آباد کے اندر اور مدینے سے اہل حدیث بن کر کے آئے، چلے گئے دلی شاہ ولی اللہ سے ملنے کے لیے، جامع مسجد میں زور سے آمین بول دیا، زور سے آمین بول دیا، سلام پھیرنے کے بعد اٹھا کے پٹک پٹک کر کے مارتے ہوئے اردو بازار تک لے کر کے آئے، کسی نے بچایا نہیں، بڑا رحم آیا ان کے دل میں، کسی ایک شخص کے دل میں، گیا بھاگنا ہوا شاہ ولی اللہ کے پاس، کہا جلدی آئے جامع مسجد بڑھا، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ایک مسافر ہے، اس نے زور سے آمین بول دیا، رفع الیدین کر دیا نماز میں، تو اس کو اس طرح سے لوگ مار رہے ہیں، جوتا چپل سب کچھ مار ڈال رہے ہیں، صرف اس بنا پر اس نے زور سے آمین بول دیا جامع مسجد میں اور رفع الیدین کر لیا۔ آج ہم کو اتنی آزادی ملی ہے دوستو، تو اتباع سنت، آج ہم چھوٹی چھوٹی سنت، نماز کی ہر سنت پر عمل، لیکن نماز کے علاوہ کوئی سنت ہمارے اندر نہ رہ جائے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ شاہ صاحب دوڑے ہوئے آئے تو دیکھا جوتا چپل گھوسا ڈنڈا، ایک آدمی پڑا ہوا ہے بیچارہ، چلا رہا ہے، اور دلی کے جامع مسجد کے نمازی مل کر کے اسے لوگ مار رہے ہیں۔ شاہ صاحب آئے، سب کو ہٹایا، ڈانٹا، کہا کہ کیوں مار رہے ہو؟ یہ زور سے آمین بولتا ہے، رفع الیدین کر دیا، اس نے سینے پر اور تو تیرا ہاتھ باندھا، اس نے ہماری نماز خراب کر دی، اللہ اکبر۔ شاہ صاحب نے کہا چاہتا ہو، سب کو ہٹایا، اٹھایا تو پتا چلا کہ ان کی کلاس فیلو تھے، وہ دونوں ایک استاد کے شاگرد تھے، علامہ حیات سندھی مدینہ مسجد نبوی کے اندر جو حدیث پڑھاتے تھے، یہ دونوں وہیں سے اہل حدیث بن کر کے آئے ہوئے تھے، پتا چلا دونوں کو استاد ایک ہے، نام پوچھا، پہچان گئے، بہرحال اٹھے، سب کو سمجھائے دیکھو یہ چیز حدیثوں سے ثابت ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، سنت پر عمل کیا، اس کو نماز میں مارنا نہیں تھا، اس کو چھوڑ دو۔ سب لوگ تو چلے گئے، پھر شاہ ولی اللہ نے علامہ فاخر ظاہری الہ آبادی رحمۃ اللہ نے کہا حضرت آپ سب کے سامنے کہیں یہ سنت ہے تو آپ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ کتنے دل و گردہ کی بات تھی میرے بھائی، سنتوں پر عمل کرنا، اور آج اہل حدیث سنتوں سے دور ہو جائے۔ صحابہ کا ہماری خصوصیت ہے وہ لزوم ہے وہ اتباع سنت، ہمارا سارا عمل کیسے ہونا جو سنت کے روشن، نماز بھی سنت کے مطابق ہو، سونا بھی سنت کے مطابق ہو، اور شادی کرنے لگے جب بھی سنت کے، ماشاءاللہ اس میں لکھتے ہیں النکاح بالسنتی، اور پھر شادی حال میں پتا چلتا ہے کہ وہ سنت تو کہیں کارڈ والی ہے، ریڈی میڈ وہ سنت لکھی گئی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، شاہ صاحب نے علامہ فاخر ظاہری الہ آبادی نے کہا حضرت اگر آپ سچ مانتے ہیں تو آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ عمل کرتے ہوتے تو میرے اوپر مصیبت نہ آتی۔
شاہ صاحب نے کہا خدا کا شکر ادا کرو میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا، اگر میں کرتا ہوتا تو مجھے مار ڈالے ہوتے، آج تم کو کوئی بچانے والا نہ ملتا۔ تم جو آج بچے میری وجہ سے بچے۔ اللہ اکبر، اتنی مشکلات تھی، اللہ اکبر، لیکن سنت کا دامن نہیں چھوڑا، سنت پر عمل کیا۔ آج ہمارے لیے سنت پر عمل کرنا آسان ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا، سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن آج اہل حدیث، پہلے لوگ رکاوٹ ڈالتے تھے، آج ہمارا نفس سنت پر عمل کرنے سے ہمیں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ دوستو وَلُزُومُ السُّنَّةِ، ہمیں سنت کی پیروی کرنی چاہیے، سنت کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن محدثین کی بڑی جماعت کہتی ہے اس کے متعدد شواہد ہیں تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، 3 قسم کے آدمی ہیں جو جنت میں پہنچ گئے ہیں، سلاسل، 3 قسم کے آدمی ہیں اور جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ صحابہ کرام سے کون؟ نمبر 1 من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ رزق کھایا۔ نمبر 2 وعمل فی سنت، اور جو اپنا ہر عمل سنت کے دائرے میں رکھتا ہے۔ نمبر 3 وامن الناس بوائقہ، اپنے شر سے سب کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اپنے زبان، اپنے قلم، اپنے واٹس ایپ اور آج اپنے سوشل میڈیا یا جو بھی ذرائع ہو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ جس نے یہ سب کیا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جس نے 3 عمل کیا اور جنت میں گیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا فینا لکثیر، الحمدللہ، الحمدللہ، آج تو یہ تینوں چیزیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ، سنت پر کوئی بدعت کا وجود نہیں ہے، سنت پر عمل کرتے ہیں، اور بعد والوں کا اللہ مالک ہے۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ فخر نہ کرو کہ ہاں تم ہی ہو، تم اس زمانے، سن لو میرے ساتھ، میری امت ہے، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، قیامت تک میری امت میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو زندگی میں اپنی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج سب سے بڑی چیز یہی دوستو ہے، ہماری سنتیں ہیں لیکن صرف نماز تک ہیں، صرف نماز تک۔ اہل حدیث مسجدوں کے اندر میں نے سنا ہے، اہل حدیث مسجدوں کے اندر امام کہتا ہے بھائی نماز کے اپنے اپنے تخنے اوپر کر لو، ذرا سوچو، ذرا سوچو، آج کتنے ہمارے نوجوان اہل حدیث ہیں لیکن ان کی ادا ٹخنے کے نیچے ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ہمارے دل صاف ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دل صاف ہوتا، دل صاف نہیں اسی لیے تم سنت کے خلاف کر رہے ہو۔ اس شمائل ترمذی کی اس حدیث پر غور کرو، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں سامنے سے، پیچھے صحابہ کا طریقہ کیسے تھا، ایک صحابی جا رہے ہیں، ان کی ادار، ان کی لنگی تکنے کی نیچے لٹک رہی تھی، ان کو پتا نہیں، نبی علیہ السلام پیچھے سے ان کی لنگی کو اٹھا لیا۔ اب لازمی چیز ہے پیچھے سے کسی کی لنگی کو اٹھا دینا، اس پر کیا حشر ہوگا، بڑے غصے میں پلٹے، جب پلٹے دیکھتے اللہ کا رسول نے اٹھا رکھا ہے، وہی ٹھنڈے ہو گئے، بس خلاص کہ پیارے نبی نے میری لنگی اٹھا دی، ارے جتنا آج اٹھاتے میں سے نہیں تو اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا ارفع ادارک، میرے بھائی اپنی لنگی ذرا اوپر کر لو، ازار اوپر کر لو، 3 فائدے ہوں گے، ذرا دیکھو دوستو، اگر اپنی ازار اوپر اٹھا لو 3 فائدے ملیں گے۔ نمبر 1 فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَتْقَى وَأَبْقَى، اگر اپنا ازار، اپنی لنگی، اپنی شلوار، اپنی پینٹ کا زمانہ تو ختم ہو، چڈا آ گیا، پینٹ گئی، ہاں اب تو یہاں تک آ گیا ہے، ہاں اس امام کے خطیب بوڑھے ہو گئے ہوں گے، بھائی سنت کے مطابق تخنے کھول لو، کسی مولوی کی بات نہیں سنی، لیکن ایک فلم اسٹار آگے آیا، اسکرین پر یہاں پہن لیا، اب مولوی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں، اب نوجوانوں کا امام وہ اصل میں ہے، ہاں
کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہی ہو رہا نا. اب بغیر کہے مولوی کہتا ہے یہاں تک جاؤ، اس نے یہاں تک کھول دیا، 2 کرو اس کے اوپر نہ ہو جائے، اس کے اوپر نہ چلی جائے. میرے بھائیو اب آپ ذرا بتائیں، ہم اہل حدیث تو ہیں لیکن اتباع ہم نے کس کی نبی کی سنت کی یا کی ایک 2 پیر والے جانور کی؟ ہم نے نبی کی پیروی نہ کی، ہم نے 2 پیر والے جانور کی پیروی کی ہے. دوستو جب ہم اس طرح سے کریں گے تو اہل حدیث کھٹائی میں پڑ جاتی ہے. دوستو تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سنت پر عمل کریں. 5 چیزیں تھی، انہیں 5 کی برکت سے صحابہ نے پوری دنیا کو زیر کیا، اور آج ہم ایک پارٹی کو بھی زیر نہیں کر پاتے. آ گئی بات سمجھ میں؟ ہم کسی کو زیر نہیں کر پاتے. کیوں؟ ہمارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. ہم نے نبی کی سنت کو صرف رفعون کے دین تک محدود رکھا ہے. دوستو ہماری خصوصیات تھی فی سنت، سیڑھی سے لے کر کے چوٹی تک ہم کس میں ڈوبے ہوتے؟ سنت کے اندر. ذرا سوچو، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات کہی. فرمایا ارفع ادارہ، اپنی ادار کو اوپر اٹھا لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْقَى. نمبر 2 وَأَتْقَى، اتقا ہے. نمبر 3 وَأَبْقَى. 3 فائدے ہوں گے اگر ازار اوپر رہی، ٹخنے کھلے رہے تو کتنے فائدے دوستو؟ 3. پیارے نبی کی باتوں پر یقین نہیں ہے؟ ذرا سنو. فَإِنَّهُ أَنْقَى، اس سے تمہارا کپڑا بہت صاف رہے گا، کوئی گندگی کیچڑ مٹی نہیں لگے گی. نمبر 2 وَأَبْقَى، اور تمہارا کپڑا زیادہ دن تک باقی رہے گا. کیوں؟ مٹی میں کیچڑ میں جتنا ڈوبے گا اتنا ہی وہ سڑ جائے گا، کپڑا جلدی بیکار ہو جائے گا. اللہ اکبر، دنیاوی فائدہ. نمبر 3 وَأَتْقَى، اللہ وَأَتْقَى. اگر تم نے اپنی ازار اوپر کر لی تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تیرے دل میں تقوی پیدا کر دے گا. سنت کو کیا سمجھا ہے ہم نے دوستو؟ اسی لیے امام اوزاعی جیسا محدث کہتا ہے قال الناس، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ پوری دنیا کو صحابہ نے اپنے ان 5 عمل کی برکت سے زیر کیا ہے. اگر آج بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آگے بیٹا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کوئی مشین کسی کو نہیں جتاتی. اللہ فرماتا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ تم کو دنیا زمین کا بادشاہ بنائے گا، تمہیں بادشاہ، حکومت تمہاری ہوگی، امن ہوگا، اور تمہارے دین کو خوب جما دے گا، کوئی حجاب کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا. ہاں اپنے سے بے پردہ عورت گھومے، اپنی مرضی تو کوئی نہیں، اور کسی نے ہاتھ لگا دیا تو پورا ہندوستان کھڑا ہو جائے. پہلے اس سے پوچھو کہ بے پردگی حجاب اتارا ہے کس نے؟ یہ تو نفس کی پیروی ہے، نفس کی پیروی ہے. اس وقت آپ کی غیرت کہاں گئی تھی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں نہیں آپ نے کیا؟ دوستو اللہ سبحانہ کیا ہوگا؟ وَأَتْقَى، اگر اٹھا لو گے تو اس کی برکت سے تمہارے دل میں تقوی آ جائے گا. صحابی بڑے تیز تھے. اللہ سن کتنے فائدے بتائے؟ 3. نمبر 1 صاف رہے گا کپڑا. نمبر 2 زیادہ دن تک باقی رہے گا. نمبر 3 اس کے برکت سے دل میں تقوی. کیوں؟ کس پر عمل کیا؟ نبی کی سنت پر. نبی کی سنت کا جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بدلے رکھے ہیں، ان میں ایک بدلہ حدیث سے پتا چلا کہ اللہ اس کی برکت سے تقوی عطا کر دیتے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ انما ہی بردۃ مرہا، اللہ رسول چند ٹکے کی لنگی ہے. اب اتباع سنت دیکھو. فَإِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَرْحَا، یا رسول اللہ یہ تو چند ٹکے کی چیز ہے. کیا ہے؟ چند ٹکے کی ہے، پرانی ہو جائے گی، پھینک کر کے نئی لے لیں گے. اللہ رسول فرمایا اچھا، اللہ رسول نے فرمایا اچھا
کہ چند ٹکے کی ہے اس لیے تکنے کی نیچے لٹکاؤ، پھٹ جائے کہ جو دوسری نہیں خرید لو گے۔ سنو، اگر یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ذرا بتا، بہت اللہ نے مال دیا ہے، نہیں روزانہ تو خرید سکتا ہے، لیکن بتا اگر ٹکنے کے اوپر اپنی لنگی کر لیا تو نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، کیا یہ بھی معمولی چیز ہے؟ بس صحابی کہتے اب سمجھ گیا کہ واقعی بات چیز چھوٹی ہے، لیکن اس پر عمل کریں گے تو کس کی سنت پر عمل ہوگا؟ نبی کی سنت پر عمل کرنا کوئی کمی ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنت عمل کرنے والا بنائے۔ اور دوستو، یہ سنتیں جو اکٹھا کی گئی کس لیے معلوم ہے؟ ان سنتوں کی نشر اشاعت میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، کتنے پاپڑ بیلنے، حدیث کو ہندوستان میں عام کرنے کے کتنے مشکلات آئی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ، نام کیا ہے؟ حافظ عبد المنان، یہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، پنجاب کے مادرزاد اندھے تھے۔ بتانا چاہتا ہوں اس سنت کو عام میں لوگوں میں عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ہمارے سلف نے اس لیے کوشش نہیں کی کہ سنتیں نظر انداز کی جائیں، اس لیے کوشش کیا جائے کہ سنتوں پر عمل ہو۔ اللہ سنیں گے کیسے حدیثیں ہم تک پہنچی، سنت کیسے عام ہوئی۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبروں کو نظر ان نور سے بھرے، اور میاں صاحب کے بڑے شاگردوں میں سے استاد پنجاب کہا جاتا ہے، اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور ایسی محبت ہی دعا کرو آج طلبہ استاد و شاگرد وہی الفت محبت پھر پیدا ہو جائے۔ آج تو 36 کا آنکڑا کس سے ہوتا ہے؟ ہاں، اسی لیے برکت ختم ہو گئی، عمل کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہے۔ سنیں گے؟ اللہ اکبر۔ شیخ اللہ بہت بڑی کانفرنس تھی، مولانا ثناء اللہ مرسری نے تقریر کی، بڑی زبردست تقریر کی، بہت لوگوں نے پسند کیا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ مادرزاد اندھے تھے، اپنے شاگرد تقریر سن کر کے اچھل رہے تھے، جوش میں آ رہے تھے۔ آخر میں ختم ہونے کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ ذرا بتائیں اتنے دن تک آپ نے حدیث پڑھایا، سب سے بڑا عمل اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ جب لوگوں نے کہا تو کھڑے ہو گئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور کہا بولی ثناء اللہ ادھر آؤ، اور مولانا ثناء اللہ وہی پوری دنیا کے اندر غیروں سے مناظرہ کر کے سب کو شکست دے رہے تھے، اور ان کے کندھے ہاتھ پکڑا اور کہا اے پنجاب کے بسنے والے اہل حدیثو یاد رکھو، تم ہم سے کہہ دو میں نے سب سے بڑا اللہ کے لیے جنت میں جانے کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ مولوی ثناء اللہ ہمارا شاگرد ہے، مناظر اسلام، شیر پنجاب، ہاتھ یہ دیکھو ہاتھ میں نے اس کو پکڑ رکھا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے وزیر عبد المنان تو نے کیا کیا ہے سب سے بڑا کام، تو میں کہوں گا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے ثناء اللہ امرسری جیسا شاگرد پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج یہی الفت و محبت پیدا کر دیں، یہی عبد ایک دن میں نہیں، اللہ بڑی داستان ہے ان کی۔ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے گر گئی، بے ہوش ہو کے گر گئی، بے ہوش بگڑ گئے مدرسے کے اندر، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، دیسی علاج کیا ہوش نہ آیا، کوئی حکیم کے پاس گئے، آ کے حکیم نے نبض پکڑا، بڑا ماہر تھا، پکڑنے کے بعد کہا اس کو جو ہے 1.5 لیٹر دودھ پلاؤ۔ کتنا؟ اللہ اکبر۔ کہا تو بے ہوش ہے، کہا منہ کھول کر کے 1.5 لیٹر دودھ پلاؤ، پھر اس کے بعد ہم کو خبر دینا۔ لوگوں نے 2 لیٹر دودھ پلایا تو آنکھیں ان کی کھل گئی، خوشی کی انتہا رہی۔ استاد پنجاب وزیر آبادی مر رہا تھا، بے ہوش تھا، لوگ سمجھ شاید جان نکل گئی ہے اس اہل حدیث عالم کی، دوڑے ہوئے گئے خوشی سے، سائیکل دوڑے ہوئے گئے اور حکیم جی کو بلا کر کے لائے۔ حکیم جب آیا تو پوچھتا ہے مولانا آپ نے کیا کیا؟ سمجھ گیا، ہم نے آج ہم سنتیں ہم مل رہی ہیں، عمل کرنے کا جو موقع ملا ہوا ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور سب سے بڑا شکر ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں۔
اللہ اکبر. سوچتے سمجھ گیا. حکیم کہتا ہے عبد المنان کیا کیا تم نے؟ تو عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ دیکھتے ہیں لوگ سن لیں گے, کہتے نہیں ذرا ہٹائیں میں تنہائی میں بتاؤں گا. لوگ ہٹ گئے. سوچ اندرونی بیماری ہوگی نہیں بتانا چاہتے ہیں. بتایا, کہا کہ بات اصل ہے 8 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. 8 دن گزر گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. کہا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا بات اصل یہ ہے کہ یہ مدرسہ میں چلاتا ہوں, دنیا سے ساتھ کے کونے کونے سے ہم سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سنت پر عمل کرنے, سنت سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک ہفتے سے ان کے کھانے کا انتظام نہیں تھا, تو گھر میں جو کھانا پکتا تھا میں اپنا اور اپنی بیوی کا کھانا لا کر کے اللہ کے رسول کے مہمانوں, سنت پر عمل کرنے سیکھنے والوں کو کھلا دیتا تھا, اور میں خود پانی پی کے گزارا کر لیتا تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا, سمجھ گئے, بے ہوش ہو جاؤں گا. بات اصل ہے کہ 8 دن ہو گئے میرے کھانا نصیب نہیں آیا. اتنی بڑی قربانی جو اس کو کس لیے دی گئی تھی, اس لیے ہمارے سلف نے دیا, اہل الحدیث نے پڑھایا, مٹی زمین پر بیٹھ کر کے پڑھایا لکھایا. اور پھر اس لیے حدیث عام ہوئی ہندوستان کے اندر, اور پوری دنیا کا سب سے بڑا مرکز حدیث کا کہاں بن گیا؟ ہندوستان بن گیا. اور دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں کے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوں؟ میرے بھائیوں, ہمیں ریڈی میڈ ملی ہوئی ہے, لیکن ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. ہم سیکھیں, سمجھیں, پڑھیں, اس پر عمل کریں. اور بتائیں کیسے ہوتے تھے. ایک خاتون کا واقعہ بتا دیں. شیخ اجازت ہے؟ خاتون ہماری ماں اور بہنیں کیسے مدینہ طیبہ کے اندر ایک محدث گزرے ہیں, ربیعۃ الرائے. کیا نام ہے؟ ربیعۃ الرائے. اللہ اکبر. ان کا باپ بزنس کرتا تھا, بزنس کرنے کے لیے خراسان کہیں باہر گئے. حالات ایسے بدلے کہ وہ 30 سال گزر گئے, گھر سے واپس بزنس سے واپس نہ آ سکے. اللہ اکبر, نہیں واپس آ سکے. جب جا رہے تھے تو ان کا بیٹا گھر سے نکل رہے تھے بزنس کے لیے 30 سال قبل, تو چھوٹا سا بیٹا ریگ ریگ کر کے زمین پر جیسے بندر چلتے ہیں نا ہاتھ پر, ایسے چلتے چلتے دروازے تک آیا تھا. وہیں سے اپنے بچے کو پیار کر کے ربیعۃ الرائے نکل گئے بیچارے. اور بچے کی ماں آنسو پوچھتے یہ بچے کو لے کے چلی گئی. اور جاتے وقت انہوں نے 25-30 ہزار درہم بطور امانت کے دیا, یہ رکھ لو خرچے کے لیے. بیوی بیچاری سوچتی تھی گئے ہیں کام آئے گا پیسہ, ادھر ادھر سے اپنا خرچہ چلاتی رہی. 30 سال گزر گئے, حالات ایسے بے خراب ہوئے کہ 30 سال گزر گئے اور ان کے والد فروخ نام تھا, وہ مدینہ طیبہ واپس اپنے اہل ویال کے پاس نہیں لوٹ سکے. امام مالک کے استاد کا واقعہ. 30 سال گھر نہیں آ سکے, لیکن سنت کی اہمیت اور سنت کی حفاظت کا جذبہ مردوں کی طرح ہماری عورتوں میں بھی. مقصد صرف یہ تھا کہ سنت محفوظ رہے گی, سنت پر عمل کریں گے, اس کی نشر اشاعت کریں گے, تو اس سے امت ترقی کا پائے گی, نجات پائے گی. میرے بھائیوں, 30 سال کے بعد حالات سدھرے تو خراسان سے آئے, گھوڑے پر سوار, تلوار لٹکائے ہوئے. رات کو پورا مدینہ طیبہ سو گیا تھا, چکا تھا, آدھی رات تھی. آ کر کے پتہ لگایا, دروازہ زور سے پیٹا اور آواز لگائی, دروازہ پیٹا. ماں بیچاری 30 سالہ نوجوان بیٹوں کے دیکھو کوئی دروازہ رات کو کون کھٹکا رہا ہے, ڈاکو تو نہیں آیا ہوا ہے. پیٹا. ربیعہ دروازہ کھولتا ہے, دیکھا کہ گھوڑے سے نیچے اترا ہوا بالکل پرہنا تلوار لیے ہوئے ایک انسان کھڑا ہوا ہے. جیسے دروازہ کھولا, داخل ہونا چاہا, میں نے دروازہ بند کیا. ربیعہ دوڑ کے گئے, ماں سے کہتے ہیں کوئی ڈاکو بدماش آیا ہوا ہے. انہوں نے تلوار لی,
ماں پیچھے پیچھے بیٹا کیا ہوا؟ گھر میں ڈاکو داخل ہو رہا، گھر میں ڈاکو داخل ہو رہا ہے۔ ادھر سے لوٹے، ادھر ربیہ اندر ہے اور فرخ باہر ہے۔ دیکھتے ہیں جب ایک نوجوان گھر سے نکل رہا ہے، کہتا ہے کمبخت، حرام خور، ہذا داری واہلی، اس گھر میں میری بیوی رہتی ہے اور یہ میرا گھر ہے، تو میرے گھر میں آیا ہم کیسے داخل ہوا؟ میری بیوی اکیلی رہتی ہے۔ ادھر وہ بھی تلوار سونت لیا نوجوان، کہتا ہے کمبخت، ہذا بیتی وفیہا امی، اس کے اندر میری ماں ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ دونوں طرف سے تلوار اٹھی ہے، سناٹا چھایا ہوا، ماں بیچاری یہ بھی نہیں پہچان پا رہے۔ 30 سال ماحولیہ بدل گیا ہے کہ باہر کور کھڑا ہوا ہے، ڈاکو کھڑا ہوا ہے، بیٹے کو بچاتی ہے، ڈاکو سے اولاد کو بچانا ہے۔ اتنے میں امام مکے مدینے میں ہنگامہ ہوا، کوئی بات سننے والا نہیں۔ کسی نے جا کر کے امام مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ پیٹا تو امام مالک نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی ڈاکو آیا ہوا ہے اور ربیہ جو آپ کو استاد اس کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور ایسا بدماش ڈاکو ہے کہ اپنا کہتا ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا، ہم اس میں داخل ہوں گے، لیکن وہ آپ کو استاد ربیہ گھر میں بند ہے، اس کی ماں الگ شور مچا رہی، آپ جلدی دوڑے۔ آئے کچھ لوگ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہچانا، کہا آپ فروخ ہیں؟ کیا نام ہے؟ کہا نا فروخ، میں فروخ ہوں۔ جب بتایا کہ میں فروخ ہوں تو ماں نے اندر سے سنا بیوی تو کہتی ہے بیٹے ہٹ جاؤ، یہ 30 سال کے بعد تمہارا باپ پلٹ کر کے آیا ہوا ہے۔ کتنی خوشی اور کس قدر فرحت و مسرت کا ماحول۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو فاروق کے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بہرحال دروازہ کھلا، اندر گئے اور 30 سال میں کچھ جو بچت تھی وہ بھی لے کر کے آئے، اور پوچھا پرانی رقم موجود ہے؟ کہا ہم نے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ کہا اچھا اس اور بھی اس میں جمع کر دو۔ رات گزارے، تہجد کی اذان ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، ربیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دستور کے مطابق تیار ہوئے، مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اذان فجر ہوئی، تہجد پڑھی، اذان فجر ہوئی، نماز پڑھی، جماعت کا وقت ہوا تو ان کی بیوی نے کہا، فروخ کی بیوی نے یعنی ربیہ کی ماں نے کہا حضرت 30 سال ہو گئے، چلے جائیں مسجد میں نماز پڑھیں۔ بہت سارے ساتھی پوچھتے تھے سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ امام فروخ آئے، نماز پڑھی، لوگوں سے ملے، تعارف کروایا۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کے ایک نورانی چہرہ، ایک نوجوان خوبصورت، کالی داڑھی، منور چہرہ، ٹیک لگا کر کے بیٹھا، اور لمحے میں مسجد کے نمازی کاغذ اور قلم لے کر گھیر کر کے بیٹھ گئی۔ دوسری مسجدوں سے لوگ نماز پڑھ کر کے چلے آ رہے ہیں کہ وہ استاد حدیث پڑھاتا ہے فجر کے بعد، چلو نوٹ کریں۔ الحمدللہ وہاں کھڑے رہے، رات کو پہچان نہیں سکے تھے اپنے بیٹے کو، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اس بیٹے کو کس ماں نے جنا ہے اور اس بیٹے کو کس باپ نے تربیت دی ہے، وہ ماں کتنی خوش نصیب جس نے ایسا بیٹا جنا، وہ باپ بڑا خوش نصیب جس نے اس بچے کی ایسے تعلیم کی ہے کہ اتنا عزت، اتنی عزت، حدیث محدث مدینہ کا بنا ہوا امام مالک جیسے لوگ اس کے شاگرد ہیں، اور باہر سے لوگ چلے آ رہے ہزاروں کی تعداد میں حدیث پڑھانا ہے۔ وہ کاش کی میں چلا گیا نہ گیا ہوتا، تو کہتے کاش کی میں بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی محدث بناتا۔ بہرحال افسوس کرتے ہوئے چلے گئے، اور بعد محرخین نے نقل کیا جب گھر میں گئے پہنچے تو ربیہ کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھا، اور سارے شاگردوں نے جب یرحمک اللہ کہا تو آواز فروخ کے گھر سے ہم تک پہنچ گئی۔ وہاں پوچھے کہ آواز کیسی ہے؟
کہا کوئی محدث پڑھا رہا ہے حدیث ہے یا ایسا ہوتا وہ چھینکتا ہے تو اس کے چھینک کی آواز اللہ اکبر ہے. تو پوچھنے لگے کہ وہ پیسہ کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پیسہ دوں گی. وہ کیا کہتے ہیں محترمہ آج میں نے زندگی ہماری ضائع ہو گئی, ہمارا بچہ ضائع ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کاش میں ہوتا تو اپنے بیٹے کو ایسے بناتا جیسے مسجد نبوی میں آج ایک کو میں حدیث پڑھاتے عزت والا دیکھا. کاش کہ میں ہوتا موجود تو اپنے بیٹے کو ایسے ہی محدث بناتا اور نبی کی حدیث پڑھاتا, لوگوں میں سنت عام ہوتی. افسوس کر رہے ہیں. بیوی سمجھ گئی, جانتی تھی کون ہے تو اس کا درس دے رہا ہے. تو بیوی نے پوچھی حضرت یہ بتائے کہ آپ کو وہ 30,000 درہم چاہیے جو دے کے گئے تھے کہ وہ ایسا بیٹا چاہیے. کہا کہ ایسے بیٹا بنانے کے لیے میں ہوتا تو لاکھوں خرچ کرتے تھے, 30,000 کی کوئی قدر ایسا بیٹا. تو اس نے کہی کہ اللہ کی قسم آپ جتنا رقم ہم کو دے کے گئے تھے مزدوری کر کے میں نے کھایا اور بچے کو کھلایا اور پورا 30,000 میں نے آپ کے بیٹے کو عالم بنانے محدث بنانے میں صرف کر دیا ہے. اور یاد رکھیں وہ جو بیٹا آپ نے دیکھو آپ ہی کے بیٹا ہے, رات کو پہچاننے سے کوئی اور نہیں, آپ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ذرا سوچو اس سنت کو کہ نشر اشاعت کے لیے مردوں کو تو جانے دیں, ہماری ماں نے کیسی قربانیاں دی ہیں. مقصد صرف یہ تھا کہ نبی کی سنت قیامت تک محفوظ رہے اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے, اور اسی میں امت کی خیر و بھلائی ہے. اگر سنت کو چھوڑ دیا تو کبھی انسان دیندار تو جانے دے اس کا اسلام پر باقی رہنا بھی ناممکن ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اسلاف نے اتنی محنتوں کے بعد دوستو جو یہ سنت قیام کی ہے تو اس سنت پر جیسے صحابہ نے عمل کیا, ہمارے سابقہ اہل حدیثوں نے عمل کیا, اللہ اکبر عمل کیا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ آج ہم اہل حدیثوں کو اور قیامت کے صبح تک آنے والے اہل حدیث جماعت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی متبع سنت بنا دے. تیسری چیز دوستو وہ عمارت مسجد, مسجد کو آباد کرنا. مسجد کو آباد کرنا, مسجد کو آباد کرنا یہ صحابہ کا بڑا طریقہ تھا. مسجد کو تعمیر کرنا, مسجد کا تعمیر کرنا دو طرح سے ہے دوستو. نمبر ایک مسجد واقعی اینٹ پتھر سے بنائیں, تعمیر کریں, اور ہمارے سلف نے مسجدیں بنانے میں بڑا ریکارڈ قائم کر دیا. آج سے تقریباً دوستو 15 سال پہلے کی بات ہے, ایسے پورے رات کا سفر طے کر کے گجرات راجستھان لاڈنو میں ایسے داخل ہوا, فجر کی نماز تھی ہو رہی تھی, گزر رہے تھے تو لوگوں نے کہا اپنے جماعت کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ لیں اس کے بعد آگے چلیں گے. اللہ اکبر. گئے امام ایک رکعت پڑھا چکا تھا, دوسری رکعت باقی تھی. ہم نے ایک رکعت پڑھی اور بعد میں کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگا تو شاید امام صاحب کی نگاہ پڑ گئی ہمارے اوپر تو بغیر پوچھے اعلان کر دیا بھائی ذرا نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں, شیخ ظفر نظر آ رہے ہیں وہ درس دیں گے. حالانکہ ہم سے پوچھنا چاہیے تھا, ہم تو ویسے تھکے تھے, لیکن میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سے اتنی اچھی امید رکھتا ہے کہ بلا پوچھے اعلان کر دیا. بہرحال درس دیا. درس دینے کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے, چائے آپ کے ہمارے ہاں پیئیں. گئے چائے پینے کے لیے, واللہ جب چائے پینے کے لیے بیٹھے تو ایک بڑا آدمی کہا معلوم ہے کون ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہا جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھا ہے ان کے دادا نے یہ مسجد بنائی ہے. ہمارے سلف نے مسجدوں کی قربانی دی بنائی ہے, اس لیے بنائی کہ ہمارے اہل حدیث ہماری مسجدوں میں نماز پڑھیں, ہماری مسجدوں کو آباد کریں. یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسجد چھوڑ کر غیروں کے ہاں چلے جائیں اور دوسری مسجدوں کو جا کر کے بات کریں. مقصد یہ تھا. تو کہنے لگے کہ ان کے دادا نے مسجد بنائی. اور بنایا کیسے؟ کہتے ہیں جب آئے تو زمین ان کے پاس تھی لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے بنانے کے لیے. انہوں نے پتھر اکٹھا کیا, پتھر اپنے سے اٹھا کر کے لائے. پتھر اکٹھا ہو گیا تو پھر انہوں نے مسجد بنانے کے لیے ایک مستری رکھا اور پورا سامان اٹھا کر کے ہیلپر
کون تھے؟ ان کے دادا۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی کبھار سامان اٹھاتے اٹھاتے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے وہ۔ ہم لوگوں نے پوچھا ہوش دلاتے کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہنے لگے غریب آدمی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں دن بھر تو کھانا کھاتے ہیں، لیکن اب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ مزدوری دے سکیں، تو اپنی مزدوری چھوڑ کر کے میں مزدور کا کام کرتا ہوں، مستری کو پتھر اٹھا اٹھا کر کے دیتا ہوں، تو پانی پی کے گزارا کرتا ہوں، اگر کبھی نہیں ہوتا تو اس طرح سے بھوک کے مارے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتا ہوں۔ ایک تو مسجد کی آبادی ہے، نمبر 2 مسجد کو آباد کرنا ہے، نماز کے ذریعے، جمعہ کے ذریعے، درس کے ذریعے، دین کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے۔ اور یاد رکھنا دوستو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، مسجد میں آنے والا آدمی 3 نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ ہمارے وہ ساتھی جو تھوڑی تھوڑی باتوں میں مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں ناراض ہو کر کے، دوستو اللہ کے واسطے ایسی حرکت نہ کرو، اپنا نقصان نہ کرو۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ نے فرمایا 3 فائدے سے مالا مال ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ مسجد برابر آئیں گے تو ایک بڑا فائدہ تے ہوگا، رحمت منتظرہ، رحمت منتظرہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رحمت منتظرہ۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ اللہم افتح لی ابوابا، اللہ تعالیٰ داخل ہو رحمتوں کا دروازہ کھول دے، یہی ہے نا؟ تو اللہ سے فرماتے ہیں بندہ داخل ہوا، اللہ کی رحمت انتظار کر رہی تھی، جیسے مسجد میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ نمبر 2، مسجد میں آنے والا دوسری بڑی عظیم ترین نعمت او کلمت و حکمت، جب مسجد میں آئے گا درس قرآن درس حدیث سنے گا تو کوئی نہ کوئی علم میں اس کے اضافہ ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، انسان مسجد سے اگر ہٹا تو بہت ساری برکتوں سے محروم۔ نمبر 1 رحمت المنتظرہ، نمبر 2 علم و حکمت کی باتیں، تیسرا بڑا فائدہ دوستو او یستانسو، کوئی اچھا دیندار دوست و ساتھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں مسجد سے ہٹ کر کے مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو ان تینوں چیزوں سے محروم رہیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو برابر مسجد میں آتا ہے جاتا ہے مسجد سے جڑا رہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے جان کی مال کی حفاظت کی گارنٹی دے دیتے ہیں۔ مسجد میں آنے والا انشاءاللہ کبھی ضلالت و گمراہی میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ ویسے یہ ہدایت پر امام نے کہا غیر المغضوب علیہم، اللہ ہدایت دینا، یہود و نصارہ کے طریقے سے بچانا۔ امام نے کہا اور آپ نے کیا کہا؟ آمین۔ کیا کہا؟ آمین کا مطلب اللہ امام صاحب نے دعا مانگی اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، امام نے ہدایت کی دعا مانگی۔ جب اتنے لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب مقتدی نے نمازی نے آمین بولی، امام نے آمین بولی، مقتدی نے ماری، اور جب فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے بھائی کلمت حکمت رحمت منتظرہ او اخو یسر کلمت حکمت۔ اور نمبر 3 انسان مسجد میں آتا ہے اچھا دیندار دوست ملتا ہے۔ دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ مسجد والا بنائے۔ اور ایک بڑا فائدہ مسجد میں جڑنے والے کا پر اللہ کتنی رحمتیں، وہ کالی کلوٹی عورت مدینہ طیبہ کی حفشیہ جو مسجد میں سوتی تھی اور مسجد میں ٹہلتی رہتی، تنکے اٹھا اٹھا کر کے رکھتی، یہاں تھیلی لے لیتی اور جب تھیلی فل ہو جاتی تو جا کر کے باہر پھینک دیتی۔ مر گئی، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام لے جا کر کے اس کو دفنا دیا۔ کان لہم تقالوہا، لوگوں نے سوچا جھاڑو لگانے والی حفشیہ لاوارث عورت ہے، اس کی کیا قدر قیمت، اللہ کے رسول کو کیوں بتا دفنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دوسرے دن تیسرے دن پوچھا کہاں گئی؟
لوگوں نے کہا تو تم مر گئی، کیا کیے؟ افلا آذنتمونی، مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ انما ہی امرأۃ صدا، وہ کالی کلوٹی جھاڑو لگا غلام عورت تھی، رات کی تاریکی تھی، ٹھنڈی تھی، آپ کو ہم لوگوں نے تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دلونی الی قبرہا، اسی وقت چلو اور ہمیں اس عورت کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا، لے کر کے گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اس کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے حق میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے، آپ مسکرا رہے تھے۔ آج صحابہ کرام پوچھا یار سے کیا ہوا؟ آنے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، تمہیں نہیں معلوم ہے پورے قبرستان کی قبریں مردوں پر اندھیرا چھائی ہوئی تھی، پوری قبریں تاریکی سے بھری ہوئی تھی، کسی میں کوئی نور و روشنی نہیں تھی، لیکن یہ تمہاری بہن جس کو تم نے معمولی سمجھا، یہ اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی تھی، اللہ کے گھر کا جھاڑو لگایا کرتی تھی اور اللہ کے گھر میں سویا کرتی تھی، اس نے کسی اور چیز کو کہیں رہنا پسند نہیں کیا، اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ معلوم ہے یہ ایسی خیر و برکت والی عورت تھی، ہم نے اس کی جنازہ پڑھی، اس کے حق میں جو میں نے دعا کی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے ساری قبروں کو نور سے منور کر دیا۔ یہ ہے مسجد سے جڑنے والے انسان کا مقام۔ تو عمارت و مسجد کی تعمیر، درس قرآن، درس حدیث، مسجد میں آئے ہیں، اگر درس قرآن ہو درس حدیث تو ذرا 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جا فی مسجد ھذا، جو میری مسجد میں آیا اور دین تھوڑا سا سیکھ لیا، 2-4 باتیں دین کی سن لیا، اللہ نے ارشاد فرمایا فهو المجاہد فی سبیل اللہ، تو میدان جہاد میں جہاد کرنے والے مجاہد کو جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دین سیکھنے والے کو بھی اللہ وہی اجر و ثواب دیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں مسجد کو آباد کرنے والے بنے۔ نمبر 4 وہ تلاوت و قرآن، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے بس 2 منٹ، تلاوت و قرآن چوتھی بڑی چیز تھی۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور ہمیں پہلے تو ٹی وی نے بیڑا، ریڈیو نے بیڑا کر کے کیا، پھر ٹی وی نے کیا، پھر ہفتے میں ماں باپ بڑے بچے ضد کرتے تھے ایک دن سنیما دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے سنیما ہال بھیجتے تھے، اور اب ماشاءاللہ کسی نے کہا سعودیہ بہت بدل گیا، میں نے کہا ارے وہاں سنیما کھول دیا گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے سنیما دنیا جا کے دیکھا تم نے؟ میں نے کہا اس وقت دنیا میں سارے سنیمے ہال بند ہو رہے ہیں، کیوں؟ سنیما ہال جائے گا 2 گھنٹہ جائے گا، رستے میں 2 گھنٹہ آئے گا، 2 گھنٹے کے میں نے سنا فلم دیکھے گا اور پیسہ 500 دے گا، اور دنیا کی ساری فلم تو اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ایسے ہی بیوی انتظار کر رہی ہے، سرتاج جب آئیں گے، سرتاج نئی کمپنی کا کام کر رہے ہیں، بعد میں پتا چلا کون سی کمپنی تھی، جب دھماکہ ہو گیا تب پتا چلا کون سی کمپنی تھی۔ میرے بھائیوں یہی ہو رہا ہے نا، اور ماں کیا بیوی بیٹی ہے بیٹا ہے سب کو دے دیا، اور حالت میں سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، کیا اسٹڈی کر رہا ہے اسٹڈی، لیکن اسٹڈی کس کی کرا کچھ دنوں کے بعد پتا چلتا ہے، سمجھے نا۔ آج اس میں ہم کو اس نے مشغول کرا یہ لہو الحدیث ہے، اس کو اتنا ہی استعمال کرو جتنے کی ضرورت ہے، فضول ضرورت استعمال کیا، یہ انگلی ہے، یہ آنکھ ہے، یہ زبان ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو یاد رکھنا، اس آنکھ کی حفاظت کرنا، اس سے وہی دیکھو جو چیزیں ضرورت کی ہیں جو جائز ہیں، اس کان سے وہی سے یہاں بھی گھسا رکھا ہے تاکہ نہ ماں سنے، نہ باپ سنے، نہ بیٹا سنے، نہ بیوی سنے، کان میں گھسا رکھا ہے۔ سمجھ جاؤ یہ کان قیامت کی گواہی دے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے لوگو یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دل ہے، دل میں کیا ارادہ ہے، کان سے کیا سن رہے گھسا کر کے، اور آتا ہے کمبل اوڑھ کر کے کمرہ لاک کر کے اس میں کیا دیکھ رہے ہو، ایسے سمجھ گئے نا۔ یہ قیامت کے دن اللہ تمہاری آنکھ سے پوچھے، تم سے پوچھے
پوچھے گا ہم نے اس لیے آنکھ دیا تھا، اس آنکھ سے گھنٹوں تو نے موبائل پر گیم کھیلے، نیوز تو نے دیکھے، اتنی فلمیں تم نے دیکھی، اتنے غلط سین تو نے دیکھا، ان آنکھوں سے تو نے قرآن کتنا پڑھا ہے ذرا بتا؟ کہے گا اللہ رمضان میں ایک ختم کر لیا تھا، رمضان میں ایک ختم، یہی ہوتا ہے نا۔ ابھی سب کا قرآن بند ہے، جب چاند نکل آیا سب کے قرآن کھل جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو ہے کیا قرآن، کیا تلاوت قرآن، تلاوت قرآن صحابہ کا طریقہ تھا۔ دعا کرو ہم سب کو تلاوت قرآن توفیق نصیب فرمائے۔ سنا ہوگا کتنی برکت ہے۔ اللہ سے خبردار قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، قرآن کو تلاوت کرو، چونکہ قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا۔ اور خاص طور سے اس زمانے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر التجار، اے مارکیٹ میں رہنے والو، جب رات کو مارکیٹ بند کر کے آتے ہو گھر میں تو چند ہی آیت صحیح تلاوت کر کے سویا کرو۔ کیوں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مارکیٹ میں رہ کر کے کبھی آنکھوں کے گناہ سے نہیں بچ سکتے، زبان کے گناہ سے نہیں بچ سکتے، کان کے گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ ایسی جگہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ تم کو سے گناہ ہو ہی جائے، نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا سب سے بڑا کفارہ کیا ہے؟ گناہ تم نے 100 کیا ہے اور پلٹ کر کے آئے اور تم نے 5 آیتیں پڑھ لی اور ہر آیت میں ایک 100 لفظ ہیں۔ ایک آیت میں کتنے لفظ ہیں؟ ایک آیت میں 100 لفظ ہیں۔ اگر 10 آیت پڑھ لیا تو کتنی آیت کتنے حرف ہوئے بیٹے؟ ہاں کتنے؟ 1000 ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر ایک کو 10 سے ضرب دو کتنا ہو جائے گا؟ ایک پر 1000 10 کے حساب سے، ہاں تو اب بتائیں 10 آیتیں پڑھ لی تو کتنے 1000 بن گئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد میں گناہ تو اتنا کیا، اگر 5 آیتیں بھی تلاوت کر کے سو گئے تو اللہ تعالیٰ جتنا گناہ ہوا ہے تلاوت قرآن کی برکت سے نیکیاں زیادہ ہو گئی، گناہ دب گیا ان کے نیچے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا ایک آدمی مر گیا قبر میں دفنایا گیا، عذاب قبر آ رہا تھا، قرآن پاک کی ایک سورت ہے 30 آیتیں ہیں، سونے کے پہلے روزانہ پڑھتا تھا اور وہ 30 آیتیں برابر عذاب قبر سے لڑتی رہیں، اللہ دفاع کرتی رہیں، اللہ سے شفاعت کرتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے عذاب قبر کو راستے ہی سے روک لیا، عذاب قبر سے وہ بچ گیا۔ الا سن لو وہی 30 آیا، وہ 30 آیتیں ہیں اس کی بات، اور وہی تبارک الذی بیدہ ملک، و سورہ ملک ہے، ہی الناجیہ ہی المنجیہ، جس نے سورت سونے کے پہلے ڈیلی سورت الملک پڑھ لیا تو یاد رکھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ میرے بھائی اللہ اب کون ہم میں ہیں جو قرآن کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ میرے بھائی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور سنا ہوگا ایک صحابی رات کو سورہ کہف پڑھ رہے تہجد کی نماز میں، پورے گھر پر سکینہ نازل تھا کہ نہیں نازل تھا؟ رحمت کے فرشتے چھائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم نے تلاوت بند کر دی، اگر تلاوت کرتے رہتے تو صبح تمہارے گھر پر سکینہ پورے مدینے کے لوگ دیکھ لیتے۔ کہتے ہیں گھر میں رحمت و برکت نہیں، تلاوت کرتے رہیں، مر گیا تو یقیناً دکان افتتاح ہوتا کیا پوچھنا، لڈو کے ساتھ ساتھ مٹھائی کے ساتھ ساتھ ختم قرآن بھی۔ تو دوستو ہمیشہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور 5ویں چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کہ 5 ہو گئے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ 5 درجات ہیں۔ سب سے پہلا ہے انسان علم سیکھے، کہ کیا سیکھے؟ علم۔ کتاب و سنت نے کہ علم سے جہاد کرنے کو جہاد کرو، وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ اس کے بعد اپنے نفس سے جہاد کرنا، المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعت اللہ۔ جو انسان اپنے سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا
تابع بنائے، امر بالمعروف برائی کا چھوڑنا یہ جہاد۔ اس طرح سے آخری جہاد جو آتا ہے اسلامی حکومت و خلیفہ جب اعلان کرتا ہے مناسب موقع سمجھ کر کے، بغیر خلیفہ کے اعلان کے جہاد نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے نا، بغیر خلیفہ کے جہاد۔ بخاری کی روایت، جہاد ہوگا کیونکہ امام اس کو جو الامام و جنہ، تمہارے ملک کا سربراہ وہ چننا ہے، وہ ڈھال ہے۔ اگر تم قیدی ہو گئے، سامنے والا ملک گرفتار کرے گا، تمہیں آزاد کرائے گا، تمہارے بچوں کی کفالت کرے گا، بغیر حکومت کے وہ بھی شریعت کے مطابق اسلامی طریقے پر جہاد کے سارے شروط پائے جائیں گے، تب آخری جہاد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 4 جہاد کرنا چاہیے، لیکن مشکل کیا ہے، ہم 4 جہاد چھوڑ کر کے اصلی جہاد، تو کیا ہوگا بھائی؟ ہاں بیٹے، ماشاءاللہ سیڑھی چڑھنے کے لیے اوپر چھت پر کتنی سیڑھی بنی ہے؟ 1 2 3 4 6 5 7 8ویں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے مولوی صاحب سوچتے ہیں کون اترے، ایک ہی مرتبہ میں چھلانگ لگا دیا۔ کیوں؟ مشکل یہ ہے کہ سیڑھی نیچے والی استعمال ہی نہیں کیا، تو خسرت کریا کرم سب کچھ وہی ہو گیا نیچے گر کر کے۔ میرے بھائی، جہاد کے درجے میں پہلے یہ جہاد کر کے دکھاؤ، جو اپنے نفس سے جہاد نہیں کر پا، دشمن سے کیا جہاد؟ پتھر کو مار دے گا، پتھر مار کے معاملہ اور بگاڑ دے گا، سمجھ گئے نا، لائٹ توڑ کر کے اور مسئلہ بگاڑ دے گا، پولیس کے پتھر گاڑی پر پتھر مار کر کے پورے مسلمانوں کو تباہ کرے گا۔ یہ نہایت حماقت اور جہالت ہے۔ جہاد کے کتنے مراتب ہیں؟ علماء سے پوچھو۔ اگر یہ سیڑھی سے نہیں چڑھیں گے، پہلا جہاد، دوسرا جہاد، تیسرا جہاد، چوتھا جہاد، جب تک یہ نہیں کریں گے، چھلانگ لگا کے چاہیں گے اوپر، تو وہی اثر ہوگا جب اوپر سے نیچے آتے کود پڑے گا، سارا ہاتھ پیر ٹوٹ کے برابر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان 5 باتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔